بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد خطبہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور سچ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو بڑے خزانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ایک تقویٰ اور دوسرا صدیق لوگوں کی، سچے لوگوں کا ساتھی بننا۔ حضرات محترم، شیطان ان دونوں چیزوں کا ہی چور ہے، وہ انسان کو تقویٰ بھی اختیار نہیں کرنے دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کو سچوں کی صحبت میں بھی بیٹھنے نہیں دیتا، ان سے دور کرتا ہے۔ حضرات محترم، ہم نماز کے اندر اپنے تقویٰ کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقویٰ کے لیے نماز کے اندر ہمیں یہ دعا کرنے کا حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ حضرات محترم، بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز کے اندر تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نبیوں پر، صدیقوں کے، شہداء کے اور صالحین کے رستے پر چلا، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد وہ اپنی اس دعا سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے حصے میں نبیوں میں سے نبی اعظم اور صدیقوں میں سے صدیق اکبر اور شہداء میں سے شہداء اعظم
یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت حسین، حضرت امیر حمزہ، امام الشہداء حضرت امیر حمزہ، اور اس کے بعد صالحین میں سے غوثوں کے غوث، ولی ابن ولی، پیران پیر، محبوب سبحانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی، ہم اہل سنت و جماعت کے حصہ میں آئے۔ چونکہ ربیع الثانی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینہ کو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے خاص نسبت حاصل ہے، کیونکہ آپ اس مہینہ کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف منعقد کرتے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40ویں کے طور پہ منعقد کرتے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40واں کیا کرتے تھے، تو اس سے یہ 11ویں شریف 11 ربیع الثانی کو مشہور ہو گئی، آپ کے نام سے مشہور ہوئی یہ 11ویں شریف۔ حضرات محترم، اس وجہ سے میں حضور غوث اعظم اور شان اولیاء دونوں پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، امام فخر الدین رازی، جب انسان مرنے لگتا ہے نا تو شیطان نزع کی حالت میں انسان کے پاس آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا منہ ایمان سے موڑ لے۔ تو شیطان جب آتا ہے تو پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح امام فخر الدین رازی، جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو شیطان آیا، اس نے کہا کہ فخر الدین، تم نے کتنے مناظرے کیے، کیا تم ابھی اپنے خدا کو پہچان سکے ہو؟ تمہارا خدا کیسے ایک ہے مجھے بتاؤ۔ آپ نے ایک دلیل پیش کی، اس ملعون نے انکار کر دیا، پھر آپ نے دوسری دلیل پیش کی، آپ نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ اس طرح آپ نے 60,000 دلیلیں پیش کی، اس ملعون نے ساری کی ساری رد کر دی۔ اب آپ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اب کیا کروں؟ دور کسی مقام پہ آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریا وضو فرما رہے تھے، انہوں نے دور سے یہ باز دی، اے فخر الدین، کیوں نہیں تم کہہ دیتے کہ میں اپنے خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی جو حفاظت ہے وہ پیر کامل کی وجہ سے ہوئی، اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوئی۔ اسی لیے تو سلطان باہو، سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنے کلام مبارک کے اندر لکھتے ہیں کہ تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لونو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ہک کھولا تے اک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں کہ مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول وجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ آپ نے اس میں لکھ کروڑا حجاں ہوں یعنی میرے مرشد کا دیدار لاکھ کروڑوں حجوں سے بہتر ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ حج کرنے سے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ملتا ہے اور اولیاء اللہ کی برکت سے کعبے والا مل جاتا ہے۔ حضرات محترم، ایک شخص اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب وہ ایک راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے، تمہاری توبہ تو کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پورے 100 قتل ہو چکے تھے۔ اب وہ ڈھونڈتا ہوا گیا ہے، کوئی شخص سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، فلاں بستی میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں یعنی اولیاء اللہ رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، تمہیں وظائف بتائیں گے،
किसी ना किसी तरीके तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। अब वो बंदा जा रहा था कि रास्ते में ही उसका विसाल हो गया। अब रहमत के फरिश्ते और जहन्नम के फरिश्ते दोनों आ गए। उसने कहा कि हम लेके जाएंगे, इन्होंने कहा कि हम लेके जाएंगे। कहा कि हम इसलिए लेके जाएंगे कि इसने 100 कत्ल किए हैं, ये बहुत बड़ा गुनाहगार है। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा कि हम इसको इसलिए लेके जाएंगे कि ये अपनी माफी चाहता था और माफ करने के लिए औलिया अल्लाह की सोबत में जाने जा रहा था, तो इस वजह से हम इसको लेकर जाएंगे। तो जब उन दोनों के आपस में बहस हुई तो अल्लाह तबारिक व तआला से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नाप लो दोनों जगह। अगर इस दर वाली जगह अपनी बस्ती की तरफ रास्ता कम है और दूसरी तरफ ज्यादा है तो इसको जहन्नम में डाल दो, और अगर औलिया अल्लाह वाली बस्ती की तरफ रास्ता कम है, करीब था औलिया अल्लाह की बस्ती के और अपनी बस्ती से दूर था, तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाए। अब जब नापा गया तो पता चला औलिया अल्लाह और अपनी बस्ती के बिल्कुल दरमियान में ही था, सिर्फ एक बालशत बराबर का फर्क था। सिर्फ वो एक बालशत बराबर औलिया अल्लाह की बस्ती में दाखिल हो गया था, तो उस एक बालशत की वजह से उसके सारे गुनाह माफ हो गए, जिससे पता चला कि औलिया अल्लाह की सोबत में सिर्फ एक बालशत भी बंदा बड़े पूरे दिल के साथ, तो अल्लाह तबारिक व तआला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। बादशाह बनी इसराइल का जब लोग उसके जुल्म से तंग आ गए तो कुछ औलिया अल्लाह ने हिजरत की। जब वो हिजरत की तो उनके पीछे, जिस वाकया का जिक्र कुरान मजीद में भी है, तो उसके पीछे उनके पीछे कुत्ता उनके पीछे पीछे जाने लगा। तो उन्होंने उस कुत्ते से कहा कि तुम्हारा काम है फकीरों पर भौंकना, तुम हमारे पे भौंकोगे, तुम इस तरह करो कि तुम अपना रास्ता पकड़ो, हम अपना रास्ता पकड़ते हैं। तो उस कुत्ते ने कहा कि मैं नहीं भौंकूंगा, मुझे अपने साथ जाने दे। तो हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारिक व तआला को वो कुत्ता इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारिक व तआला कुरान मजीद में उस कुत्ते का जिक्र कर दिया। अब वो कुत्ता आदमी बन के जन्नत में जाएगा। उस कुत्ते का जिक्र कुरान मजीद में किया, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, और हमने उस कुत्ते को पाक कर दिया जो गार के बाई किलाइयां बिछाए हुए बैठा है। तो हज़रत मोहतरम वो कुत्ता हो के कहता है कि मैं नहीं भौंकूंगा, और ये इंसान हो के औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। हज़रत मोहतरम गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शेख अब्बू सालेह आप भी एक दफा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक नहर आई, वहां पे एक लाल और मीठा सेब नजर आया, आपने उसको उठा के खा लिया। अब जब खा लिया तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो मेरे तकवा के अंदर कमी आएगी। इतने वो तकवा के पक्के थे। अल्लाह तबारिक व तआला फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो आप डर गए, आपने कहा कि इस तरह तो मेरे तकवा में कमी आ जाएगी, मैंने किसी का सेब क्यों खा लिया। अब आप वो ढूंढते चले गए, थोड़ा दूर गए कि एक बाग था, जब देखा कि वो नहर उसी बाग में से होती आ रही है तो आपने सोचा इसी बाग से सेब गया होगा। आपने बाग के मालिक का पता करवाया तो पता चला जब मालिक का, तो आप उसके पास गए। बाग का मालिक भी हजरत अब्दुल्ला सोमोई थे, वली कामिल। अब दो वली कामिल की जब गुफ्तगू हुई तो जब हजरत अब्दुल्ला सोमोई ने जब आपकी बात सुनी तो आपके जहन पे गहरा असर पड़ा। आपने कहा इतना तकवा का पक्का बंदा मैंने पहली दफा देखा है। जब आपने को पता चला तो सिलसिला नसब पूछा तो वो हजरत अली से जा मिलता था। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई का भी सिलसिला नसब हजरत अली से मिलता था और हजरत शेख अब्बू साले का भी सिलसिला नसब हजरत अली से मिलता था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पे सेब की माफी दूंगा कि जब तुम मेरी एक शर्त मान लो, और शर्त की के ऊपर एक और शर्त यह भी है कि तुम बगैर किसी बात किए मेरी शर्त को मानोगे, फिर मैं सेब की माफी करूंगा। उन्होंने कहा मैं मान लूंगा। कहा कि
میری ایک بیٹی ہے، للی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، کان بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اب آپ نے سوچا کہ زندگی کا سوال ہے، ایک طرف سے عیب کی معافی کا سوال ہے، زندگی ساری گزارنی ہے، اس طرح مشکل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ دنیا تو عارضی ہے، میں نے اپنی آخرت بنانی ہے، آپ نے کہا دیا کہ میں کر لوں گا۔ جب آپ کا نکاح ہوا تو جب آپ کمرے کے اندر تشریف لے کے گئے تو وہاں ایک صحیح سلامت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ الٹے پنگ واپس آ گئے اور کہا کہ حضرت عبداللہ سومی سے کہا کہ جو اندر بیٹھی ہے میرے خیال سے وہ منکوحہ نہیں، وہ میری منکوحہ نہیں، کیونکہ میری منکوحہ جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا وہ تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ تو آپ نے فرمایا آنکھ سے اس لیے فارغ کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کان اس وجہ سے نہیں کہ کبھی اس نے کوئی غلط بات نہیں سنی، لنگڑی اس وجہ سے کہ اس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اور ہاتھوں سے کے بغیر اس لیے کہ اس نے کبھی کسی غلط چیز کو نہیں چھوا۔ تو آپ جس بیٹی کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا وہی حضرت ام الخیر فاطمہ تھی، جن کی شکم انور سے غوث اعظم پیدا ہوئے۔ ایک ولی کی بیٹی، ایک ولی کی بیوی نے غوث اعظم کو پیدا کیا۔ حضرات محترم، ماں ہو ہاجرہ تو بیٹا ذبیح اللہ، ماں ہو مریم تو بیٹا روح اللہ، ماں ہو آمنہ تو بیٹا رسول اللہ حبیب اللہ، اور اگر ماں ہو ام الخیر فاطمہ تو بیٹا ہو غوث اعظم۔ ذات محترم، آپ مادر زاد ولی تھے۔ آپ ایک مرتبہ رمضان قریب تھا کہ لوگوں کو چاند کا پتہ نہ چلا، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے حضرت ام الخیر سے پوچھا کہ آپ کو چاند نظر آیا؟ تو آپ نے کہا کہ آج روزہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے چاند کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے چاند کو تو نہیں دیکھا، لیکن میرے چاند عبد القادر نے آج دودھ نہیں پیا۔ اور آپ کی یہ کرامت بچپن سے ہی ظاہر ہو گئی کہ آپ کبھی رمضان المبارک میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ غوث اعظم متقی حران میں، دودھ چھوڑا ماں کا رمضان میں۔ حضرات محترم، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کے گھر ایک چور چوری کی نیت سے آیا، اور جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا تو وہ ایک مسلح کے اندر چھپ گیا۔ تو اتنی دیر میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور غوث اعظم سے کہا کہ فلاں علاقے کے اندر کا کتب فوت ہو گیا ہے، وہاں کتب کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ضروری ہے آپ ہی ڈیوٹی لگائیں کسی کی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ جو مسلح کے اندر چھپا ہے اس کو لے جاؤ۔ تو حضرت محترم غوث اعظم کی نظر سے ایک چور کتب بن گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق منت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔